آج لبرل مافیا اس واقعے کی بنیاد بنا کر مولویوں کا ٹرائل کر رہا ہے. اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو آؤ اس بات کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اگریمنٹ کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والا چاہے زنا بالجبر کرے یا زنا بالرضا کرے, اور بدفعلی کا ارتکاب کرنے والا چاہے جبرن بدفعلی کا ارتکاب کرے یا رضامندی کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرے, اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ کسی مدرسے کے کسی بزرگ عمر کے استاد نے کسی نوجوان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا تو پھر حضور علیہ السلام کی یاد ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ستائی. حضرات گرامی قدر, لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, پراپوگنڈا کرتے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے قرآن کا نریٹو بالکل واضح ہے. قرآن مجید نے سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کو کلیئرلی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط کو ان کی طہارت کی وجہ سے, ان کے تزکیے کی وجہ سے نجات دے دی تھی اور ان کی بیوی کو ان لوگوں میں شامل کر دیا تھا جو پیچھے رہنے والی تھی. حضرات گرامی قدر, اس فعل شنی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر آسمان سے سنگ باری کی تھی اور ہر شخص کو اس کے جرم کے مطابق جو تھا عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا. ان کو جو تھا عبرت کا نشان نہیں بنایا بلکہ ایک ایسی ٹریجڈی کا وہ شکار ہوئے اور ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار بنے کہ آنے والی نسلوں کے اندر اس کی مثال جو تھی ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی. حضرات گرامی کے اندر معمولی عبرت نہیں تھی, بہت بڑی عبرت کا سامان اس واقعے کے اندر موجود تھا. حضرات گرامی کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے اندر واضح ہیں. اسلام کے اندر, کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول ہاشمی کے اندر اس حوالے سے کوئی لچک موجود نہیں ہے. لیکن برائی کا ارتکاب کرنے والا چاہے مولوی ہو, چاہے قاری ہو, چاہے مدرس ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, ہمارا موقف علی وجہ البصیرت اس مسئلے میں ہمیشہ واضح رہا ہے. جو بھی اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے. جو اس کیس کے اندر اور اس جیسے تمام کیسز کے اندر کم از کم سزائے موت بنتی ہے, اور اس سزائے موت کے اوپر کسی سمجھوتے کی اور کسی کمپرومائز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, آج لبرل مافیا اس واقعے کی بنیاد بنا کر مولویوں کا ٹرائل کر رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, جب تم ان گندے پروگراموں کو انڈورس کر رہے تھے اور ان گندے پروگراموں کی حمایت کر رہے تھے اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے, تب اس وقت تمہاری یہ سوچ, یہ فکر, یہ نقطہ نظر اور اس صدا کا یہ مطالبہ اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کا یہ انداز کہاں پر موجود تھا؟ آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو, اپنے پروپیگنڈے کا سچے ہو تو آؤ اس بات کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اگریمنٹ کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والا چاہے زنا بالجبر کرے یا زنا بالرضا کرے, اور بدفعلی کا ارتکاب کرنے والا چاہے جبرن بدفعلی کا ارتکاب کرے یا رضامندی کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرے, اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے لبرل عناصر آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ کبھی سزائے موت کی طرف نہیں آئیں گے. ان کو پتا ہے ہمارا کام سزا دلوانا نہیں بلکہ مولویت کو بدنام کرنا ہے, مدارس کے اوپر تبرہ کرنا ہے. حضرات گرامی قدر, مدارس اللہ کے دین کے کلے ہیں, کتاب اللہ کا نریٹو واضح ہے. قوم لوط کے عمل کو اللہ نے فعل شنی قرار دیا ہے اور اس عمل کے اوپر سیدنا لوط علیہ السلام کے اس نریٹو کو بیان کیا ہے. ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. سیدنا لوط نے کہا تھا, آؤ اگر تم فعل شنی کو چھوڑتے ہو میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرات گرامی کا چنانچہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ریاست پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انجینئر, ڈاکٹر, مولوی, قاری, مدرس, وکیل, ارب پتی, کھرب پتی, سرمایہ دار جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا اس کو سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پہلے بھی جو زناکاری کے واقعات ہیں یا بدکرداری کے واقعات ہیں ان کے علاوہ پوری قوت سے آواز اٹھاتے رہے ہیں. قاری خلیل الرحمان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑیاں کے اندر اس کا کیس میں آج بھی لڑ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر, امت کی کئی معصوم بچیاں ان کے کیسز کے اندر ہم نے پروب کرنے کی بات کی. حضرات گرامی قدر, ڈارک ویب کا وہ واقعہ
जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चों को बदकिरदारी का निशाना बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुसैन हान वाला में पहुंचकर उस वाक़े की अमली तौर में मजम्मत की थी और टेलीविजन के ऊपर उस वक्त भी इस बात को बुलंद किया और उजागर किया था, जो भी ये फेले शनी करे सदाए मौत का हकदार है। कौमी असेंबली ने करारदाद पेश की थी, मासूम बच्चों की असमत को पामाल करने वाले और उनको कत्ल करने वाले, उनको लानिया पब्लिकली सदाए मौत दी जाए। हम दोबारा मुतालबा करते हैं कौमी असेंबली की उस करारदाद के ऊपर अपनी स्पिरिट के एतबार से अमल किया जाए और जो ये काम करता है उसके पेशे को देखे बगैर, उसकी शनाख्त को देखे बगैर, उसकी आइडेंटिटी को देखे बगैर, उसकी हैसियत को देखे बगैर, उसके प्रोटोकॉल को देखे बगैर, उसकी समाजी सियासी शनाख्त को देखे बगैर उसको कड़ी सजा दी जाए। लेकिन तुम नहीं दे सकते। तुम्हारे कानून और गैरों के लिए, जो अपनों के लिए और हैं, बेगानों के लिए और हैं। तुम्हारे कानून कमजोरों के लिए और हैं, ताकतवरों के लिए और हैं, बासर लोगों के लिए और हैं और बेबसों के लिए और हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा यह मुल्क तज़किया, तहारत, लिल्लाहियत, हिजाब और हया का गहवारा बन के रहेगा और इस मुल्क के अंदर बदकिरदारी के अड्डे भी इंशाअल्लाह खत्म होकर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन, सुकून, तज़किया, तहारत का गहवारा बनाए।